السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منہاج موسوی لائف. میں ہوں منہاج موسوی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے لیے باعث عبرت، باعث شرمندگی بھی ہے. ایک خبر سندھ کے علاقے خیرپور کو ڈی جی سے پہنچی ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پہ خاصی گرم بھی ہے. ایک بچہ علی رضا حجانو، یہ جت برادری سے تعلق رکھتا ہے یہ بچہ، اور اس کا بے دردی سے قتل ہوا ہے. اس بچے کا بے دردی سے قتل ہوا ہے، اور نہ صرف قتل کیا گیا ہے بلکہ قتل کرنے سے پہلے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے، جو ویڈیوز میں نے دیکھی، جو فوٹیجز میں نے دیکھی ہیں، وہ میں ڈسپلے نہیں کر سکتا اس وقت، آپ کے سامنے شیئر بھی نہیں کر سکتا ہے. صرف اس بچے کی آپ تصویر دیکھیے گا، کتنا خوبصورت بچہ، کتنا معصوم بچہ ہے. درندہ صفت انسانوں نے حیوانیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. پہلے جنسی درندگی کا مظاہرہ کیا اس بچے کے ساتھ، جنسی استحصال کیا اس بچے کا، پھر اس کے بعد جس بے دردی سے تشدد کر کے اس کے سر کو اس کے جسم سے، دھڑ سے الگ کیا، پھر دونوں بازوؤں کو جسم سے الگ کیا. یہ مناظر ناقابل سماعت ہیں، نہ ہم یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اس قسم کے مناظر ہمارے سامنے سے گزرے ہیں. یہ بچہ ہے، آپ ٹیلی ویژن اپنے اس اسکرین پر بھی اس بچے کو دیکھیے، اور ان کے ماں باپ چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی توقع کر رہے ہیں اور انصاف کی اپیل کر رہے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس بچے کو انصاف ملنا چاہیے. ان کے والدین کا یہی دعائی ہے. باقی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ایسا ہی واقعہ یہ زینب قتل کیس، جس کو بہت ہائی لائٹ ہوئی یہ خبر، اور اس کے بعد قاتل کو، مجرم کو سزائے موت بھی ہوئی، اور سزائے موت کے بعد یہ خیال ہو رہا تھا کہ یہ جنسی درندگی کے جو واقعات ہیں اس میں کوئی روک تھام آئے گی، لیکن بدقسمتی ایسا نہیں ہوا. زینب الرٹ بن چکا ہے. قانون کے ادارے کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ جنسی استحصال و بچوں کا جو جنسی تشدد جس طریقے سے ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود 2023 کی ایک رپورٹ میرے سامنے ہے، اور اس رپورٹ میں صرف پنجاب میں جو بچوں کا استحصال ہوا ہے، جنسی استحصال صرف پنجاب کے اندر، وہ تقریباً 1390 بچے گزشتہ سال 2023 میں 1390 بچے صرف اور صرف پنجاب میں جنسی استحصال کا نشانہ بنے ہیں، ان کا استحصال ہوا ہے. اور 50% ان بچوں میں جو تعداد ہے نا، کم سن، یہ لڑکے ہیں 50%. اسی طریقے سے کے پی کے دوسرے نمبر پر ہے جنسی استحصال میں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں. سندھ تیسرے نمبر پر ہے، اور بلوچستان اس حوالے سے محفوظ صوبہ قرار دیا گیا ہے. جناب، بڑی ہی دردناک یہ کہانی ہے علی رضا کا، جس بے دردی سے قتل ہوا ہے. اور میں کیا الفاظ بیان کروں، جس تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ ہماری مجموعی معاشرے کی جنسی کیفیت بیان ہو رہی ہے. یہ مجموعی معاشرے کی جنسی کیفیت، یوں کہیے کہ باہر سڑکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں جنسی درندے گھوم رہے ہوتے ہیں اور تاک لگائے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی معصوم بچہ اس کی نظروں کے سامنے آ جائے، کیونکہ اس کا ریاکٹ کرنا اتنا اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو اس کا استحصال ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور صرف گجرانوالہ میں سب سے زیادہ تعداد 220 کی ہے. 220 واقعات گزشتہ سال رپورٹ ہوئے ہیں.
220 واقعات. اچھا، جو رپورٹ پنجاب گورنمنٹ نے اسپیشلی 2023 کے حوالے سے مرتب کی کہ جنسی زیادتیوں کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں کس قسم کے مجرم انوالو ہوتے ہیں، تو انہوں نے 3 کیٹیگریز پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی جو محکمہ داخلہ کے میں سبمٹ بھی ہوئی ہے. پہلے نمبر پہ قریبی رشتہ دار، دوسرے نمبر پہ ہمسائے، اور تیسرے نمبر پہ اجنبی پڑوسی. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. یہ جنسی استحصال کے واقعات میں یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ انوالو ہیں، اور یہ یقیناً حقیقت پر مبنی ہے، ایسا ہی ہے. اصل جو میرے دل کی آواز ہے، میں بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ میں اس پر بات کروں. جناب، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. یہاں جگہ جگہ اسلام کی بات ہوتی ہے، اسلام پر مر مٹنے کی بات ہوتی ہے، اور اسی اسلامی ملک کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ غیر اخلاقی مواد تک رسائی حاصل کرنے والے افراد کی سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ اور ابھی حال ہی میں مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت کون ہے جناب؟ کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے، کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، کوئی ایجوکیشنسٹ نہیں ہے، کوئی اسپورٹس مین نہیں ہے، ایون کوئی شو بیس ہوتا ہے اسٹار نہیں ہے. کون ہے؟ حریم شاہ. حریم شاہ. سب سے زیادہ پاکستانی قوم نے کس کو سرچ کیا ہے؟ حریم شاہ کو. اور سب سے زیادہ غیر اخلاقی مواد دیکھنے والی قوم پاکستانی ہے. تو پھر بتائیے، جب اس قسم کے مواد کا ایک کیا کہہ سکتا ہوں میں الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس قسم کی واہیات چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ تک جاتی ہے. جب دماغ تک پہنچتی ہے تو جب آپ کے پاس لیگل شرعی ذرائع نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکتوں پر اتر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بچوں کا استحصال جتنی تعداد یہاں رپورٹ ہو رہی ہے تو ایسا ہی ہونا تھا. اب کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ پاکستانی نوجوان اس قدر فرسٹریشن کا شکار ہے؟ پاکستانی معاشرہ، جی بالکل، جب انسان بے روزگار ہوتا ہے، جب انسان فارغ ہوتا ہے، جب کہتے ہیں نا خالی ذہن، خالی وقت، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ پاکستان کے نوجوان بے روزگار ہیں، فارغ ہیں، کوئی ہنر نہیں ہے. اور ستم ظریف یہ ہے کہ ریاست نے بھی کوئی انتظام نہیں کیا نوجوانوں کو مصروف رکھنے کا. تو ایسے فارغ لوگ کیا کریں گے جب ان کے ہاتھ پہ اینڈرائڈ فون ہے، نیٹ ایکسس ہے؟ تو اس فارغ اوقات میں وہ ایسی ہی چیزیں سرچ کریں گے. پھر جب ایسی سرچ کریں گے ایسی چیزیں تو فرسٹریشن نکالیں گے بھی. بچوں سے لے کر جانوروں تک کے واقعات ہم نے اس ملک میں دیکھے ہیں، کس طریقے سے فرسٹریشن کا شکار مرد اپنی ہوس کس طریقے سے نکالتا ہے. پھر دوسری طرف ذمہ دار حلقے اپنے معاشرے کی ان کمزوریوں کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مثال دیتے ہیں مغرب بے حیا، بغیرتی، فحاشی. کیا کہنا جناب؟ آپ اپنے گھر کی بات کریں، کیا حالت ہے ہمارے گھر کی، اور آپ مغرب کے پیچھے لگ گئے کہ مغرب میں خود لوڈ شیڈنگ ہو جائے، ایک دم لائٹ چلی جائے تو وہاں ریپ کے اتنے کیسز ریکارڈ ہوتے ہیں. واہ یار، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ. لاجیکلی بات کریں کہ ایسے معاشرے کی بات کریں جہاں ریپ کا تصور کیسے کر سکتے ہیں، جب وہاں لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، جب ہر چیز ان کے لیے آسان ہے اور قانون بھی بڑی سخت ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو آپ کا صرف دیکھنا بھی جرم ہے. مغرب میں
ایک مخصوص وقت سے زیادہ دورانیے سے زیادہ آپ نے کسی خاتون کو یا کسی خاتون نے کسی مرد کو اس کی مرضی کے برخلاف دیکھنے کی کوشش کی تو یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے اور اس پر سزا ہے اور قابل عمل سزا. چند ایک واقعات ہمیں دکے دکے نظر آتے ہیں. باقی بحیثیت معاشرہ یورپ کا کمپیئر مت کیجیے. ہم تو اسلامی ملک ہیں نا, ہم اپنی بات کریں جناب. کیسا اسلامی ملک ہے پاکستان؟ وہاں یہ ہوتا ہے اسلامی معاشرے کی. ذمہ دار کون ہے؟ ابھی آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو دینی طبقے کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی جو ان کی خصوصیت یہ ہے, ان کی تربیت یہ ہے, اور انہوں نے اس پیشے کو اپنایا ہے دین کی خدمت کرنا. دین کی خدمت کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح, روحانی تربیت, اخلاقی تربیت, معاشرتی تربیت. یہ ہے علماء کا کردار. تو جناب صرف مسجدوں کو آباد کر دینا کافی نہیں ہے. جگہ جگہ مسجدیں بنا دینے سے اسلام کی ترویج نہیں ہوگی یا اسلام کی ترقی نہیں ہوگی, اسلام کا پیغام نہیں پہنچے گا. کہ خواتین کو فورس کریں کہ آپ دوپٹہ رکھیں, پردہ کریں, مردوں سے کہیں کہ آپ اسلامی لباس شلوار قمیض پہنا کریں. اسلام کو آپ نے صرف اپیرنس کی حد تک آپ نے اسلام کا ایک جو فیس ہے وہ آپ نے اس کی اپیرنس دکھائی کہ یہ ہے اسلام. داڑھی ہوگی, سر پہ خواتین سر پہ دوپٹہ رکھیں گی تو یہ اسلامی خواتین نظر آئیں گی, یہی اسلامی معاشرے کی عکاسی ہوگی. نہیں, آئی ایم سوری کہ دل میں اگر اللہ نہیں ہے, دل میں خوف خدا نہیں ہے, دل میں معرفت خدا نہیں ہے, تو مسجد میں جا کر کیا کرے گا؟ نماز کر رہا ہوگا, یاد کسی اور کی ہوگی. اگر اس کے دل میں معرفت ہوتی, سب سے پہلے معرفت جگائیے, اسے نماز کا پابند نہ بنائیں, پہلے نماز کی حقیقت سمجھائیے, اسے مسجد کی راہ نہ دکھائیے, پہلے رہنے کے آداب بتلائیے کہ ایک انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے یہ سمجھائیے. یہ سمجھائے بغیر آپ اس کو مسجد کی طرف مسجد کی راہ دکھاتے رہیں گے تو ماشاءاللہ سے حاجی بے تحاشا, سب سے زیادہ دنیا میں حج کرنے والے پاکستانی ملتے ہیں, سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے پاکستانی ملتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ آباد مسجدیں پاکستان میں ملتی ہیں, اور اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ غیر اخلاقی مواد سرچ کرنے والے وہ بھی پاکستانی ملتے ہیں. کون ہے ذمہ دار؟ میں سمجھتا ہوں دینی طبقہ زیادہ ذمہ دار ہے. انہوں نے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا, اور یہاں دیکھیے معافی چاہتا ہوں, سیاست کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, سیاست ضروری ہے, معاشرے میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سیاست کے میدان میں عمل دخل, اس سے میں نہیں کہتا کہ علماء کو حق نہیں ہے یا کسی اور کا حق نہیں ہے. ڈاکٹر بھی اس کی بھی اس کا بھی حق ہے کہ اگر سیاسی جدوجہد کر کے عوام کے حقوق کا وہ تحفظ کرتا ہے تو عالم کی بھی ذمہ داری ہے. اور عالم اگر اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سمجھے تو سب سے زیادہ مؤثر کردار ایک عالم ادا کر سکتا ہے, دینی عالم. لیکن بنیادی جو ذمہ داری ہے اسے نظر انداز کیے بغیر, اگر بنیادی ذمہ داری کو نظر انداز کر کے وہ عالم سیاست میں ایکٹیو ہو جائے, یا مثال کے طور ایک ڈاکٹر ہے, اس کی تربیت کیا ہے؟ طبی خدمات, میڈیکلی لوگوں کی خدمت کرنا. اگر وہ اس کو چھوڑ کے, ایک ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ کے وہ سیاست میں جلسے جلوسوں مظاہروں اور ریلیوں میں نکل جائے, حقوق کی بات کرے, تو کیا انصاف ہوگا؟ نہیں. اس کی پہلی ترجیح مریضوں کی خدمت کرنا ہے. اگر اس کو نظر انداز کر کے وہ زندہ باد مردہ باد بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہے تو یہ انصاف نہیں ہے, اس پیشے سے انصاف نہیں ہے. اسی طرح عالم کا بھی یہی ہے کہ ایک عالم, اس کی بنیادی ذمہ داری ہے معاشرتی قدروں کو مضبوط کرے, اخلاقیات کو پروان چڑھائے, انسان اور حیوان کا فرق لوگوں کے ذہن میں ڈال دے. پھر اس کے بعد وہ جس پہ سیاست میں آئے کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہاں مسئلہ ہے کیونکہ انفلوئنس بہت زیادہ ہے مولوی کا معاشرے میں, لیکن اس انفلوئنس کا وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے, اس کو اس سیاست کی نظر کر رہا ہے. یہی وجہ ہے ماشاءاللہ سے مساجد آباد ہیں, محرم کے محافل آباد, ربیع الاول کے محافل آباد,
رمضان ہر طرف اللہ اللہ، لیکن گراؤنڈ میں جو صورتحال ہے وہ بہت کھوکھلی ہے، ہماری بنیادیں بڑی کمزور ہیں. کیوں؟ کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. مولوی اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے غافل ہے، اس وجہ سے ریاست پہ بسنے والا فرد جب وہ افراد اور اس کے بعد معاشرے کا کردار ادا کرتا ہے، معاشرے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ علماء کی ہے، وہ ناکام ہے. علماء بری طریقے سے ناکام ہیں، اور پھر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے مغرب پر تنقید کرتے ہیں. اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے لبرلز کو حرف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بہرحال آئیے جناب، اب کیا خالی ذہن کو کیسے آباد کریں؟ تو گورنمنٹس نے تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے. کوئی صحت افزا سرگرمیاں نہیں ہوتی ہیں اس ملک میں، گراؤنڈس نہیں ہیں، پارکس نہیں ہیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، جابس نہیں ہیں، اسکلز نہیں ہیں، پھر اوپر سے بے روزگار ہے. تو ایسا ہی ہوگا جناب. حکومت کہتی ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے نوجوانوں کو مصروف رکھ سکتے ہیں. جناب چائنا بھنگ زدہ فیوں زدہ قوم تھی، ریاست نے انہیں اس قدر مصروف کر دیا کہ آج وہ بھول گئے ہیں اس نشے کو، اور دیکھیے وہ قوم کیا بن گئی ہے جناب. محنت کو انہوں نے اپنا نشہ بنا لیا. تو آپ بھی ایسے اقدامات کر کے پاکستان کے اس طبقے کو مصروف رکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن حقائق یہی ہے. اب ریالٹیز کو سمجھیے. سیکس آفینڈرز رجسٹری کا ایک نظام ہے جو کہ پوری یورپ میں بہت بہتر طریقے سے یہ پرفارم کر رہا ہے، اور یہ جنسی ہراسمنٹ کے کیسز کو روکنے کے لیے ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایسے افراد جو بہت پرومیننٹ طریقے سے متعارف ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، محلے میں ہوتے ہیں، سوسائٹی میں ہوتے ہیں ایسے افراد، ان کا ایک ریکارڈ ترتیب دے دیتا ہے یہ ادارہ. اس ریکارڈ کے تحت ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، فوراً انویسٹیگیشن انہی لوگوں سے شروع ہوتی ہے، اور ایسے کلپریٹس جب پکڑے جاتے ہیں یا مزید اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو اس رجسٹری میں ان کا اندراج ہوتا ہے، نئے لوگ انڈکٹ ہوتے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ایسے سرگرمیوں میں انوالو ہونے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں غلطی سے ان کا نام اس لسٹ میں نہ آ جائے. لیکن پاکستان جیسے معاشرے میں اگر یہ بن بھی جائے، کیونکہ جو ہمارے یہاں پولیسنگ کا جو سسٹم ہے، انویسٹیگیشن کا جو طریقہ کار ہے، وہ اس قدر بیہودہ، فرسودہ اور بعض دفعہ کرپٹ پروسیس کے ذریعے یا کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے اصل مجرم تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اگر یہ نظام یہاں پہ اپیئر ہو جائے تو بے گناہ لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں، الٹا بدنامی کا سبب بن جائے. تو ونس اگین آخر میں اس وقت بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر. زینب قتل کیس کے بعد فاطمہ نامی ایک بچی کا بے دردی سے قتل ہوا، پھر اس کے بعد کئی بچے قتل ہوئے درندگی کا، اور اب یہ علی رضا حجانو جت صاحب یہ خیرپور کو ڈی جی سے تعلق رکھتا ہے بچہ. ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ ان کی فیملیز کے ساتھ انصاف ہو اور اصل محرکات کو تلاش کریں کہ کیوں اس طرح کے واقعات سخت قوانین ہونے کے باوجود بھی رونما ہوتے ہیں. جب تک آپ ان واقعات کو، ان عوامل کو تلاش نہیں کریں گے، معاشرے سے آپ اچھائی کی توقع نہیں کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.